سو UCAS بیسکلی ایک سینٹرلائزڈ اپلیکیشن سسٹم ہے ان UK. اس میں وہ اپ ٹو 5 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں ود اے سنگل اپلیکیشن فی. اور آپ ارلی اپلیکیشنس کے تھرو اپلائی کریں جس میں اسکالرشپس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. نارملی جو آپ کا فی اسٹرکچر اسٹارٹ ہوتا ہے، اگر آپ ایک مڈ ایئر یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کریں تو 13,000 پاؤنڈ سے اسٹارٹ کر کے آپ 45,000 پاؤنڈ تک بھی جا سکتے ہیں. تو آپ سیم چیزیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہو، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آپ کا انٹروڈکشن یا آپ کا جو اینڈنگ والی لائنس ہے وہ کیچی نہیں ہے. ہم صرف اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کے آپشن نہیں بتانا چاہتے، ہم ان کو ایک ایسا کریئر اور ایسا پاتھ وے بتانا چاہتے ہیں جس کے تھرو وہ سکسیز فائنلی وہ اچیو کر سکے، جو ان کے مائنڈ میں جو ان کی موٹیویشن ہوتی ہے لائف کے لیے. Assalamu alaikum. Welcome to Expert Advice at Wycas Digital. I'm your host Fatima Nasir. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسٹوڈنٹس کو ایک کمپلیٹ روڈ میپ پرووائڈ کریں گے فرام انڈرسٹینڈنگ UCAS ڈیڈ لائن ٹو اویلنگ اسکالرشپس اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز کیسے لکھا جاتا ہے. Today we have very knowledgeable guest Miss Wajiha Shahid. She is an experienced market expert at ABN Overseas Education and leading top 100 universities. آج یہ ہمیں وہ سب انفارمیشن پرووائڈ کریں گی جو ہر اسٹوڈنٹ کو ریکوائر ہوتی ہیں اپنے اوورسیز ایجوکیشن جرنی کے لیے. کیسی ہے میں صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں فاطمہ؟ I'm good too. We are moving towards the segment 1. This segment name is Your Gateway Abroad, UCAS and Global Application Routes. آپ ہمیں ایکسپلین کر سکتی ہیں UCAS کو سمپل ورڈز میں اور یہ کیا کام کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ سو UCAS بیسکلی ایک سینٹرلائزڈ اپلیکیشن سسٹم ہے جس میں انڈر گریجویٹ لیول پہ جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان UK اس میں وہ اپ ٹو 5 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں ود اے سنگل اپلیکیشن فی. اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، آپ نے اپلیکیشن فی پے کرنی ہوتی ہے، آپ اپنی چوائسیز ایڈ کرنی ہوتی ہیں، اینڈ دین یو کین اپلائی ٹو 5 ڈفرنٹ یونیورسٹیز. اینڈ کوئی اسٹوڈنٹ اگر UCAS ڈیڈ لائن مس کر دیتا ہے تو اس کا کیا الٹرنیٹ گول؟ UCAS ڈیڈ لائن مس کر دیتا ہے اور وہ UK میں اپلائی کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ اپلیکیشنس کر سکتا ہے UK میں، بٹ دیر آر لمیٹیڈ آپشنس. UCAS میں ہمارے پاس سب آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. فیئر انف. اینڈ اور گلوبل روٹس کیا ہیں؟ جیسے UK کے لیے تو UCAS ہو گیا اسپیسیفکلی، اینڈ ادر کنٹریز ہیں USA، کینیڈا، آسٹریلیا، ان میں اپلیکیشن پروسیس کا کیا پیٹرن ہے؟ اگر ہم انڈر گریجویٹ لیول پہ ہی بات کریں تو US میں کامن ایپ سب سے کامن جو ایک اپلیکیشن سسٹم ہے، ایک پورٹل ہے جس کے تھرو اسٹوڈنٹس اپ ٹو 20 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ آسٹریلیا میں اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر کنٹری کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ان کے اپلائی کرنے کی. لیٹ سپوز ہم US کی بات کرتے ہیں، وہاں کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی؟ US میں نارملی اسٹوڈنٹس کامن ایپ کے تھرو اپلائی کرتے ہیں جس میں ہم اپ ٹو 20 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں چوائسیز آف یونیورسٹی آپ US کے جتنے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اس میں موسٹلی اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ UCAS کے اندر میکسیمم کتنی یونیورسٹیز یا پروگرام ہیں جس پہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں؟ UCAS میں میکسیمم 5 یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ڈینٹسٹری اور میڈیسن کے کورسز کی بات کریں تو دے کین اپلائی اپ ٹو 4 یونیورسٹیز. اور فائن آرٹس اور اس طرح کے کورسز کی بات کریں تو وہ نارملی 6 آپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس اویلیبل جس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ آپ کے اکارڈنگ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو کون سا سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے، UCAS کے تھرو اپلائی کرنا یا ڈائریکٹ کنٹری اپلیکیشن؟ آئی وڈ سجیسٹ کہ UCAS سب سے بیسٹ آپشن ہے، سب سے کنوینئنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ وہ ایزی بھی ہے اور اس میں آپ کو بہت اچھے آپشنز ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں. اور ہر یونیورسٹی میں سنگل اپلیکیشن کے تھرو رائٹ ٹائم اور رائٹ اپروچ کے ساتھ آپ اس میں ایکسیپٹنسز بھی آپ کی زیادہ بہتر یونیورسٹی سے لے سکتے ہیں. اینڈ کون سی کنٹریز ہیں جن کا اپلیکیشن پروسیس ڈیفیکلٹ ہے؟ اپلیکیشن پروسیس کمپلیکیٹڈ نہیں ہے بٹ ٹیکنیکل ہے. جیسے UCAS ٹیکنیکل ہے، کامن ایپ ٹیکنیکل ہے. اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کا اپلیکیشن پروسیس تو سمپل ہے بٹ ان کی obviously آگے GT کی ریکوائرمنٹس وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہی اپلیکیشن پروسیس میں یہی ٹیکنیکلٹیز دیکھی جاتی ہے. We are moving towards the next segment. This segment name is the SOP formula, crafting a statement that stands out. SOP لکھتے وقت سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ جوٹ ڈاؤن کرے اپنے سارے پوائنٹس ایک جگہ پر.
वो उसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस जिसकी बेस पे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस प्रोग्राम में, या फिर उसके एक्स्ट्रा करिकुलर्स किस तरीके से मैच कर रहे हैं, उसका जो एकेडमिक रेलेवेंस कितनी है उसके कोर्स से, तो ये सब चीज़ें, और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए। एंड इंग्लिश में SOPs लिखते हुए इंग्लिश किस लेवल की होनी चाहिए? देखिए, इंग्लिश में SOP लिखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करें। हमें बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स को प्रेफर नहीं करती है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट में, और आपके आइडियाज़ जो है वो कन्वे जो है वो बहुत क्लियर टोन में होने चाहिए। एंड कौन से मिस्टेक्स होती हैं जो SOPs को वीक बना देती हैं? एग्जैजरेशन, आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करो, आप सेम चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हो, और आपका इंट्रोडक्शन या आपका जो एंडिंग वाली लाइन्स है वो कैची नहीं है, तो ये इसको अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। एंड SOPs को पर्सनल और यूनिक बनाने का बेस्ट पैटर्न क्या है? बेस्ट पैटर्न है सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसका उस कोर्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, वो ये कोर्स पढ़ना क्यों चाहता है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो इस कोर्स को कंप्लीट करके आगे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है अपनी रियल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडमिशन ऑफिसर्स SOP में ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं, एकेडमिक या पर्सनल स्टोरीज पे? बोथ, आई वुड से बोथ, क्योंकि एकेडमिक्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और पर्सनल स्टोरी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपका एक एक्सपीरियंस, आपका इंटरेस्ट, कि वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, आपकी मोटिवेशन क्या है उस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो दोनों ही इक्वली मैटर करते हैं। एंड SOP रिजेक्शन की क्या मेजर कॉजेज होते हैं? SOP रिजेक्शन के मेजर कॉजेज़ यही होते हैं, स्टूडेंट्स ने मॉड्यूल्स वगैरह नहीं पढ़े होते हैं कोर्सेज़ के। स्टूडेंट्स का सबसे एक बड़ा इशू ये होता है कि वो ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे होते हैं, बहुत जेनेरिक लाइन्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली वाई दिस कंट्री, वाई दिस यूनिवर्सिटी में। तो इसमें एक प्रॉपर आपने रिसर्च करके एक पर्सनलाइज एलिमेंट जब लाओ तो फिर SOP रिजेक्शन का ऐसा इतना इशू नहीं होता। और ChatGPT जितना कोशिश हो सके उसको उतना कम यूज़ करें। We are moving towards the next segment. This segment name is Scholarship Secrets: How to Target Maximum Funding. स्टूडेंट्स कैसे अपनी प्रोफाइल को स्कॉलरशिप रेडी बना सकते हैं? सो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आप अर्ली अप्लाई करें, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ वाइसली डिसाइड करें कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट फाइनलाइज करें, और आप अर्ली एप्लीकेशंस के थ्रू अप्लाई करें जिसमें स्कॉलरशिप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के पास अप्लाई करने के लिए। UK यूनिवर्सिटीज़ में जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है थ्रू UCAS, तो क्या कॉस्ट है इसकी? अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे हमारे एजेंट्स, हमारी मार्केट में एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि बर्सरीज़ को और डिस्काउंट्स को जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होती है उसको मार्केट करके एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट को बताया जाता है। बट स्टूडेंट जब भी अप्लाई कर रहा हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है जो उनकी वेबसाइट के पेजेस पे होती है, ठीक है। उन्होंने वेबसाइट के पेज पे जाना है, अपनी एलिजिबिलिटी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है उनके लिए, वो उन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे टाइमली अप्लाई करें तो दे कैन गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। एंड आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल स्कॉलरशिप एप्लीकेंट की क्या 3 की क्वालिटीज़ होनी चाहिए? I would say they apply at the right time to the right university with the right approach. We are moving towards the next segment. This segment name is Study Abroad Challenges and Smart Solutions. स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस स्टेज पे स्टक होते हैं, एप्लीकेशन, वीज़ा या फाइनेंसेस? स्टक तो स्टूडेंट किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी चॉइसेस का आइडिया नहीं होता कि उनके लिए बेस्ट चॉइसेस कौन सी होनी चाहिए। उन 5 चॉइसेस में से बहुत सारे स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू फिल आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म। और फाइनेंसेस की स्टेज पे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को लूप में लिए बगैर यूनिवर्सिटी की चॉइसेस जब सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार यूकैस पे, बाद में उनके लिए फाइनेंसेस मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आई वुड से कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को स्टार्ट से लूप में रख के एक टाइमलाइन बनानी चाहिए जिसमें उनको आइडिया हो कि वो एप्लीकेशन के टाइम पे उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी और फाइनेंसेस के टाइम पे क्या होगी, ताकि वो स्टक ना हो उस पॉइंट पे। इन डॉक्यूमेंटेशन एरर को अवॉइड करने का सिंपल सोल्यूशन? स्टूडेंट एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अपने पास रखें
کہ اپلیکیشن کے ٹائم پہ ہمیں کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہے, کمپلائنس کے ٹائم پہ یونیورسٹی سے آفر انکنڈیشنل کروانے کے ٹائم پہ ہمیں کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے, اور ویزا کے ٹائم پہ ہمیں کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے. اس طریقے سے وہ اوائڈ کر سکتے ہیں ان بیسک ایررز کو. فائنینسز مینیج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کون سے ارلی اسٹیپ لے لینے چاہیے؟ سرٹیفائڈ کاؤنسلر کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, اور ان سے ڈسکس کرنا چاہیے اباؤٹ دا فائنانسز جو ان کو اپلیکیشن اسٹیج سے لے کر ویزا اسٹیج تک ریکوائرڈ ہوں گے. بالکل پیٹرن سمپل ہو جاتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی فالو کرنا, کہ وہ اینڈ تک جو ہے اسٹوڈنٹ کو کس اسٹیج پہ کتنی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوں. ایز یو ہیو اے گریٹ ایکسپیرئنس ان کاؤنسلنگ, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ابھی تک کن ایریاز میں زیادہ پرابلم آتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سلیکشن میں سب سے زیادہ ایشو آتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ود ایکسٹرا آرڈنری پروفائلس, وہ رائٹ یونیورسٹیز نہیں چوز کرتے اپنے لیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے کون سا ایریا سلیکٹ کرنا چاہیے, کون سی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی چاہیے. بہت ساری یونیورسٹیز ہوتی ہے جن کے پروگرامس بہت ٹاپ رینکڈ ہوتے ہیں, شاید ان کی رینکنگ دوسری یونیورسٹی کی رینکنگ سے کم ہو, لیکن ہمیں ہمیشہ پروگرام کی رینکنگ بھی مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یونیورسٹی کا پلیسمنٹ سینٹر کیسا ہے, ہمیں اس ایریا میں کس طرح کی اپرچونیٹیز اسٹوڈنٹ کو اس کے کورس سے ریلیٹڈ مل سکتی ہے. اینڈ اگر ہم ایکسپینسز کی بات کریں تو یوکاس کے تھرو یو کے یونیورسٹی میں اگر اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے تو کتنا ایکسپینس آتا ہے اسٹوڈنٹ کو؟ نارملی جو آپ کا فی اسٹرکچر اسٹارٹ ہوتا ہے, اگر آپ ایک مڈ ایئر یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کریں تو وہ 13,000 to 14,000 پاؤنڈ سے اسٹارٹ ہو کے ویری کرتے ہیں. آکسفورڈ کیمبرج کی وہ کافی زیادہ بھی چل جاتا ہے, لائک 12,000 to 13,000 پاؤنڈ سے اسٹارٹ کر کے آپ 45,000 پاؤنڈ تک بھی جا سکتے ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا بیریئر کیا ہوتا ہے گلوبلی؟ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا بیریئر یہ ہوتا ہے کہ یا پھر تو ان کے پاس لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے یا پھر ایکسیس آف انفارمیشن ہوتی ہے. ایکسیس آف انفارمیشن میں وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے یونیورسٹیز چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید وہ ان کی انٹری ریکوائرمنٹ بھی اینڈ پہ میٹ نہ کر سکیں. اور لیک آف انفارمیشن میں وہ ایسی یونیورسٹیز چوز کرتے ہیں جو ان کی پروفائل سے بہت کم ہوتی ہے, مطلب دے کین ٹارگیٹ ویری گڈ اسکالرشپس اینڈ ویری گڈ یونیورسٹیز, بٹ اس انفارمیشن کے لیک کرنے کی وجہ سے وہ اس پوائنٹ پہ کافی سفر بھی کرتے ہیں. کون سی کنٹریز ہے جہاں کا ویزا پروسیس سمپل ہے ایز کمپیئر ٹو سم کمپلیکیٹڈ اور ٹف پروسیسز؟ ویسے تو یو کے مجھے جتنے سال ہو گئے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے میں نے آج تک کوئی ریجیکشن کوئی ریفیوزل یو کے سے نہیں دیکھا. تو یو کے کا ویزا لینا کمپیریٹیولی بہت ایزی ہے. آسٹریلیا نے لاسٹ ایئر سے کافی زیادہ سیکشنس لگائی ہوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ, وہ نہیں لے رہا ہے, کیپ لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ. کینیڈا بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ویزاس نہیں آ رہے. اگر اسٹوڈنٹ کی اچھی پروفائل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے فائنانسز بالکل کلیئر ہے, اس کی سارے کے سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہے, فائنینشیل ڈاکیومنٹس, اس کی پراپر منی ٹریلس وغیرہ ہے, اور جتنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ میٹ کرتی ہے, تو ایسے اچھے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں کہیں پہ بھی ایشو نہیں آتا, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ یو کے ہو, چاہے وہ ایون یورپ یا پھر آسٹریلیا ہو. Absolutely. We are moving towards the next segment. This segment name is choosing the right country, course and career path. اسٹوڈنٹس کو اپنا کورس سلیکٹ کرتے وقت کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اینڈ کوئی اسٹوری جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو کورس ماڈیولس دیکھنے چاہیے, انٹری ریکوائرمنٹس دیکھنی چاہیے, اور کریئر آؤٹ کمس دیکھنے چاہیے کہ اس کورس کو پڑھ کے سب سے پہلے میں اس کی ریکوائرمنٹ بھی میٹ کر رہا ہوں یا نہیں ہوں, ایلیجیبل بھی ہوں یا نہیں ہوں. سیکنڈلی, اس کورس کو پڑھ کے میرا فیوچر آؤٹ کم کیا ہے, میں کس کریئر میں جا سکتا ہوں. اور تھرڈلی, کورس ماڈیولس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں جو بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بیسکلی یہ ہے کہ میرے کریئر میں ایک دفعہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا اینڈ ہی واز ویری برائٹ, اس کی انگلش اسپیکنگ اسکلس بھی بہت ایکسٹرا آرڈنری تھی. شبننگ کے لیے بھی ہم اس کا اپلائی کر رہے تھے, تو اس کا آئلس کا اسکور 7.5 ریکوائرڈ تھا ہمیں, اور جب اس کا آیا تو 6.5 آیا, اینڈ آئی واز ویری کنفیوزڈ کہ کیوں ایسا اس کا کیوں آیا. تو کیونکہ اس کی انگلش اسپیکنگ اسکلس بہت اچھی تھیں اور رائٹنگ اسکلس بھی بہت اچھی تھی. اس نے شبنم کی اپلیکیشن میں جو ایسے لکھے تھے وہ بہت اچھے لکھے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ میں نوٹس کری کہ وہ جب لکھ رہا تھا میرے سامنے بیٹھ کے تو وہ بہت سلو لکھ رہا تھا. تو اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک پیپر بیسڈ آئلس ہوتا تھا, ایک کمپیوٹر بیسڈ آئلس ہوتا تھا. اسٹوڈنٹس یہی ریئلائز نہیں کر پاتے تھے کہ ہماری ایبلٹیز کیا ہے اور ہمیں کس میں کرنا چاہیے. اس نے کمپیوٹر بیسڈ کو آپٹ کرنے کے بجائے پیپر بیسڈ کو آپٹ کیا. اس کے شبنم کی ڈیڈ لائنس بھی گزر چکی تھی تب تک, لیکن اس کے آئلس کے اسکور کی وجہ سے وہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اپلائی بھی نہیں کر سکا. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. اینڈ کنٹری سلیکٹ کرتے وقت کوسٹ
کلچر یا رینکنگ سب سے بڑا فیکٹر کیا ہونا چاہیے؟ کنٹری سلیکٹ کرتے وقت سب سے بڑا فیکٹر ایکسپوجر ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کو کس جگہ پہ جا کے ایکسپوجر مل رہا ہے اس کے کورس سے ریلیٹڈ. اس کے بعد کنٹری سلیکٹ کرتے وقت کاسٹ آبویسلی میٹر کرتی ہے کہ پارٹ ٹائم بہت سارے اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں, ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی لیونگ مینیج کرنا. تو کس جگہ پہ ان کو ایسی اپرچونیٹیز مل سکتی ہے جہاں پر ان کو اپنے ورکس, اپنے انٹرنشپس وغیرہ بھی مل سکے, پلیسمنٹس وغیرہ کے لیے بھی وہ اپلائی کر سکے, اور اس کے علاوہ ان کو ایک ایسا ایکسپوجر مل سکے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کمیونٹی مل سکے, کیونکہ بہت ساری برٹش یونیورسٹیز میں اب آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے ہی نظر آئیں گے, وہاں کی لوکل اسٹوڈنٹس نہیں نظر آتے ہیں. اینڈ ابھی ہم کنٹریز کی بات کر رہے تھے, اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں یو کے کی, وہاں پہ انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کمپلسری ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اس ٹیسٹ کے بارے میں اگر آپ تھوڑا گائڈ کر دیں. آئلس بیسکلی ریکوائرڈ ہوتا ہے انڈر گریجویٹ لیول پہ, اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ دیر آر ڈفرنٹ آلٹرنیٹیو انگلش ٹیسٹ جو اسٹوڈنٹس آپٹ کرتے ہیں, بٹ آئلس ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کروانا. اس میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہے انڈر گریڈ لیول پہ آپ کی 6 ہوتی ہے, 6.5 ہوتی ہے. پوسٹ گریجویٹ لیول پہ آپ کی 6.5 سے 7.5 تک جا سکتی ہے. اینڈ دین پاس وے کے پروگرامس میں جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کی 4.5 سے لے کر 6 ود نو بینڈ لیس دین 5.5 تک بھی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. تو یہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, کس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. پرسنل اسٹیٹمنٹ کافی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے ہماری ڈاکومنٹیشن پروسیس میں. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ یا اسٹوری جو آپ کو ابھی تک یاد ہو اسٹوڈنٹ کی؟ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ہی واز فرام لرننگ الائنس. وہ میرے پاس آیا اور اس نے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھی, اور مجھے اس کی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں نے جب اس کو پڑھا تو وہ کافی انٹرسٹنگ تھی. اس کی پرسنل اسٹیٹمنٹ پہ اس نے مینشن کیا تھا کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے بال کرلی تھے, میرے پیرنٹس وغیرہ کے جو تھے, میری ساری فیملی ان سب کے اسٹریٹ ہیئرس تھے. تو ایسا کیوں, مطلب میں ہمیشہ سے ونڈر کرتا تھا کہ ایسا میرے بال ڈفرینٹ کیوں ہے. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا جینس پہ اسٹڈی کرنا تو مجھے پتہ چلا یہ کچھ جینیٹیکل ایررس کی وجہ سے میرے بال ایسے ہیں. تو اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر کے پوری پراپر اسٹوری لائن بنا کے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں ایڈ کیا ہوتا. تو وہ مجھے اس کی کافی اٹریکٹ کی, بہت اچھی پرسنل اسٹیٹمنٹ تھی. انٹرسٹنگ. یس. آپ کے جو پروگرامس ہیں جو ABN نے لانچ کیے ہیں اور ٹاپ 100 یونیورسٹیز کو وہ ڈیل کرے ہیں, تو وہ کیسے سسٹم آپریٹ کر رہا ہے؟ ہم ان کی پروفائل بلڈنگ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کے لیے بیسٹ آپشنز جو ہوتے ہیں ان کی پروفائل سے ریلیٹڈ, اور جو بیسٹ کریئر آؤٹ کمز ان کو مل سکتے ہیں. ہم صرف اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کے آپشن نہیں بتانا چاہتے, ہم ان کو ایک ایسا کریئر اور ایسا پاتھ وے بتانا چاہتے ہیں جس کے تھرو وہ سکسیز فائنلی وہ اچیو کر سکے, جو ان کے مائنڈ میں جو ان کی موٹیویشن ہوتی ہے لائف کے لیے. We are moving towards the last segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? Yes, I am. UCAS, easy or complicated? Easy. SOP length, short and powerful or long or detailed? Short and powerful. What matters more for scholarships, grades or SOP? I would say both. Most underrated scholarship destination? US. If you miss a deadline, reapply or move on? Reapply. Best UK scholarship program? British Council. More affordable option, Europe or Australia? Europe. Biggest student myth about studying abroad? That you can manage your tuition fee and living cost while studying. One quick scholarship hack? Finalize your personal statement before applying. One must follow UCAS tip? Choose your options very wisely. Easiest country to secure funding as a Pakistani student? United States. And one final message or any key advice for students who are planning to study abroad? So lastly, I would say start working on your documents, apply early, finalize your personal statement, and reach out to a British Council certified agent for a hassle-free process. Thank you, Ms. Wajiha, for sharing very insightful information. And I'm sure آج کی پوڈکاسٹ ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی جو اسٹڈی ابراڈ پلان کر رہے ہیں یا میکسیمم اسکالرشپ اویل کرنے چاہتے ہیں.